میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کے لیے، دونوں جہان کی کامیابی کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو بھیجا جو لوگوں کو اللہ سے قریب کریں، کفر شرک سے دور کریں، سیدھے راستے کی رہنمائی کریں. کچھ خوش نصیب لوگوں نے ان کی بات مانی تو وہ کامیاب ہو گئے، کچھ بد نصیب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، ناکام ہو گئے. ایک کڑی حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مدین کی طرف بھیجا جو ملک شام کے قریب ایک علاقہ ہے، آج اسے عمان کہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی بت پرستی میں اور اسی طریقے سے ناپ تول کی کمی میں، لوٹ مار میں بہت آگے تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، پورا پورا جس کا جو حق ہے، جو حصہ ہے، جس کا تمہارے ذمہ فریضہ ہے وہ فریضہ ادا کرو. ان کی قوم نے کہا کہ ہم تو تم کو بہت اچھا عقل مند دین پر چلنے والا سمجھتے تھے کہ تم ہمارے ہی دھرم کو فالو کرتے ہو، لیکن تم تو نئی بات کر رہے ہو اور ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹا رہے ہو. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا کہ اے میری قوم بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں، واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے بہترین عمدہ رزق بھی عطا فرمایا ہے، تو میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے راستے کی توفیق دے دی تو میں ناشکری کرتے ہوئے تمہاری بات میں آ کر اور باپ دادا کا دین جو کہ گمراہی والا تھا، کفر شرک والا تھا، اس کو میں کیسے مان لوں؟ اور پھر اللہ نے مجھے رزق سے بھی نوازا ہے تو میں ناپ تول میں کمی کیوں کروں؟ جب اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے تو میں ڈنڈی کیوں ماروں؟ ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وحی کی نعمت سے نوازا ہے. رزق کا صرف مطلب کھانا پینا نہیں ہے، کھانا پینا رزق کی ایک قسم ہے، ورنہ جو بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جو بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، یا جو انسانی ضروریات ہیں، جس کو انسان جن چیزوں کا ضرورت مند ہوتا ہے وہ تمام چیزیں رزق میں شامل ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے کھانا پینا ہو. رزق کا یہ مطلب ہوتا ہے. عربی میں رزق کا یہ معنی ہوتا ہے، اردو میں رزق کا مطلب وہی کھانا پینا. سمجھ میں آئی بات؟ کھانا پینا رزق کی ایک قسم ہے، ایک پارٹ ہے، پورا رزق نہیں ہے. پورا رزق تو بہت ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی کہ کئی قسمیں ہیں رزق کی. اچھی سمجھداری ہونا یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے. مدرسے میں جب کتاب شروع ہوتی ہے تو پڑھواتے ہیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما وارزقنی فہما. اور اے اللہ ہماری ہمیں بہترین فہم عطا فرما، بہترین سمجھ عطا فرما، تاکہ ہم یہاں اچھے سے سمجھیں اور امت میں جا کے اچھے سے سمجھائیں.
ورنہ جو آدمی خود سمجھدار نہ ہو اور نہ سمجھا ہوا ہو وہ دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ خفتہ را خفتہ کہ کنت بیدار. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سو رہا ہے وہ دوسرے کو جگا نہیں سکتا ہے، جگانے کے لیے خود کا بیدار ہونا ضروری ہے. تو رزق کی کئی قسمیں ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے مجھے ظاہری رزق بھی عطا فرمایا، خوشحالی عطا فرمائی، تو میں ناپ تول میں کمی کیوں کروں اور تمہاری بات کیوں مانوں؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے مجھے وحی کی نعمت سے نوازا، مجھے نبی بنایا. اب میں اگر تمہاری باتوں میں آ جاؤں اور باپ دادا کے دین پر آ جاؤں تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہوگی اور اللہ کی طرف سے پھر پکڑ ہوگی. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں. میں تم کو منع کر رہا ہوں کہ بت پرستی شرک ہے، حرام ہے، اور میں پھر بت پرستی کرنے لگ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دین کے دائی ہیں، مبلغ ہیں، واعظ ہیں، ان کا باعمل ہونا ضروری ہے. اگر وہ باعمل نہیں ہے ان کی باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں. لوگ سن لیں گے وقت پورا کرنے کے لیے، باقی کہیں گے کہ خود تو عمل کرتے نہیں، بعد میں یہی کہیں گے کہ خود عمل کرتے نہیں. تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری مخالفت کرتا ہوں اور پھر میں انہی کاموں کو کرنے لگ جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو لوگ شادی کے موقع پر یا اور دیگر مواقع پر رسوم رواج کی یا معاشرے میں پھیلی ہوئی جو ہے بدعنوانیاں یا جو ہے سمجھو کہ خلاف شریعت کام، اس کی جو مخالفت زبان سے کر رہے ہیں ان کا عمل سے کرنا بھی ضروری ہے. اب آپ یہ کہیں کہ بھائی فضول خرچی نہیں کرو، سمجھ میں آئی بات. اسی طریقے سے شریعت کے مطابق شادی کرو، بیاہ کرو. اب جو خلاف شریعت شادی ہو رہی ہے اس میں آپ آگے ہیں، بلکہ آپ کی سرپرستی میں ہو رہی ہے. کیونکہ آج کل جیسے بیانات میں زیر سرپرستی رہتا ہے کہ ان کی سرپرستی میں بیان، زیر صدارت، آج کل شادی بیاہ میں بھی زیر سرپرستی چل رہی ہے. اور وہ سرپرستی کیا ہے؟ وہ شر پرستی ہے. شر یعنی برائی. تو اس میں بھی آج کل یہ ہو رہا ہے. تو یہ علامہ اور پیجامہ وہاں پر آگے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں. کون عمل کرے گا اس پر؟ خود جب آدمی عمل نہیں کر رہا ہے اس کے بعد دوسرے لوگ کیا سنیں گے؟ تو اسی طریقے سے یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری مخالفت بھی کروں اور میں وہ کام بھی کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک نصیحت کرنے والے کو، ایک واعظ کرنے والے کو، ایک لوگوں میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود عامل ہو، خود عمل کرے. یہ الگ بات ہے کہ انسان ہے، بشر ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی توبہ استغفار کرے. نہ یہ کہ کلی طور پر، پورے طور پر صرف باتیں ہیں، عمل کچھ نہیں. تو فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے. میرا مقصد بھلائی پھیلانا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کیا فرما رہے؟ بھائی مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے تو صاف صاف بات پہنچانی ہے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ فساد ختم ہو. یہ تم جو لوٹ مار کرتے ہو اور لوگوں کا غلط طریقے سے پیسہ لے لیتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، یہ سب غلط چیزیں ہیں. میں تو اصلاح معاشرے کے لیے آیا ہوں، میرا مقصد صرف اصلاح معاشرہ ہے. یہ شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جتنا میرے بس میں ہے میں کوشش کر رہا ہوں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، قال یا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا اللہ کی طرف، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. تو ویسے ہر نبی کوشش ان کی پوری ہوتی ہے. وما توفیقی الا باللہ، اور مجھ کو جو کچھ توفیق ہو جاتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی مدد سے ہوتی ہے. یعنی جو میری کامیابی ہے اس کا راز اللہ کی مدد ہے. میں اگر سیدھے راستے پر ہوں تو اللہ کی توفیق سے ہوں. میں تم کو جو غلط راستے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یعنی مدد
جو مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، چاہے وہ کسی عمل کے کرنے کے لیے ہو یا کسی برے کام سے بچنے کے لیے ہو. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے آدمی کو اپنے آپ میں بہت زیادہ خوش گمان نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے کمالات ہیں اور میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب چیزیں، خیالات دل میں نہیں لانا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ سب اللہ کی توفیق سے ہے. منت منے کہ بخدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کی بخدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کی بخدمت بداشتت. یہ احسان مت جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے اپنی خدمت میں تم کو رکھا ہے، ورنہ تمہارے جیسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. تو اللہ پر احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یا دین پر احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ میں سچا پکا مسلمان ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں. اللہ کا شکر ادا کر. ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیاز مندی اختیار کرنا چاہیے. اور میں نے مندی اس لیے لگا دیا کہ نیاز کی طرف ذہن نہ چلا جائے کہ ہاں چلو بھائی نیاز اب کریں، رمضان کا موقع ہے، اچھا موقع ہے تو نیاز ہی کر ڈالتے ہیں. ایسا نہیں. اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھتے چلے، بات آ ہی گئی ہے تو ایصال ثواب کرنا منع تھوڑی ہے، کبھی بھی کرو، لیکن اس کے لیے کوئی دین تاریخ فکس کر لینا اپنی طرف سے یہ صحیح نہیں. بھائی مرحوم کو ثواب کی ضرورت ہر وقت ہے کہ کوئی خاص دن آئے گا تب بھیجیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سیلری تھوڑی ہے کہ مہینہ پورا ہوگا تو سیلری ملے گی، اس سے پہلے نہیں ملے گی. ان کو ضرورت ہر وقت ہے تو جب موقع ملے تب کر لو. اور کھانا کھلانے بھی، اس فقراء کو، غربا کو کھانا کھلا دیے، وہ بھی ایک بہترین ایصال ثواب ہے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ رقم دے دیں فقراء کو، غربا کو، رقم، پیسہ. اس سے ان کی دیگر ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی. اور کھانا بناتے ہیں تو غریبوں سے زیادہ خود کھاتے ہیں. نام غریبوں کا رہتا ہے اور کھانا خود کو ہے. جو بچ گیا فریز زندہ باد. یہ سب کیا ہے؟ سب ڈھونگ ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. میری کوشش تو صرف اصلاح ہے. اور وما توفیق الا باللہ. جو کچھ مدد مل رہی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. اس لیے آدمی کو اپنے تمام اعمال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے، اللہ کی طرف نظر رکھنی چاہیے. مخلوق میں بھرپور خدمت کرنی چاہیے، بھرپور اللہ کے پیغام کو پہنچانا چاہیے لوگوں تک. لیکن نظر اللہ کی طرف ہو، اپنی طرف نہ ہو. یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور جہاں اپنی طرف نظر رکھتے ہیں پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے کہ میں اتنا کوشش کیا. یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کتنا بھی بیان کر لو، یہ کامٹی والے سدھرنے والے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اصلاح اور توفیق اور جو ہے سدھرنے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے تھوڑی. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہہ دیے، آپ لوگ ہی کہتے ہیں، اسی کو نقل کر دیے. آپ لوگ ہی کہتے ہیں، نہیں تو کوئی مل جائے گا آپ کو جو کہے گا کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی سدھرنے والا نہیں. ایسے لوگ کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ایسی باتیں نا امیدی والی نہیں کرنی چاہیے. بھئی اللہ کی طرف سے کب کون سدھر جائے؟ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہ میری تمام تر کوشش یہ ہے کہ اصلاح عام ہو، اور جو کچھ ہے، میں جو کام کر رہا ہوں سب اللہ کی مدد سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور پھر ہدایت کا دینا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتا رہے. پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں علیہ توکلت و الیہ انیب، کہ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اللہ پر. اور رجوع کرتا ہوں یعنی اس سے دعا کرتا ہوں تمہارے لیے، اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے. کسی پر بھروسہ، کسی پارٹی پر، کسی حکومت پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ ہے. اور اسی کی طرف رجوع بھی کرتا ہوں. اس میں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو دین کا دائی ہو اور مبلغ ہو، واعظ ہو، وہ اللہ کی طرف توجہ رکھنے والا بھی ہو. اسی کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رات میں اللہ تبارک و تعالی سے لو، یعنی فریاد کرو، دعائیں کرو، اور پھر دن میں اسی کو تقسیم کرو مخلوق میں.
اور لیتے ہیں نہیں تو دیں گے کیا؟ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں؟ کیا عشق کا دل میں تیر نہیں؟ جب نور نہیں خود ہی دل میں، ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے؟ جب اندر کچھ ہے ہی نہیں ہے تو ممبر پہ کیا برسائیں گے؟ جب اللہ سے لو لگائیں گے، اس کی طرف توجہ کریں گے، اس پر بھروسہ کریں گے، اس سے دعا کریں گے، پھر کوئی کام کریں گے تو وہ کام سکسیس ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ لیکن اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ساری توجہ لوگوں کی طرف ہے۔ تو جب ٹنکی کے اندر پانی نہیں ہے تو پانی آئے گا نیچے، نل میں کہاں سے پانی نکلے گا؟ پہلے ٹنکی تو فل کیجئے، پھر جو ہے نل چالو کریں گے تو پانی آئے گا۔ تو اللہ سے لینے والے بنے، مانگنے والے بنے، فریاد کرنے والے بنے، دعا کرنے والے بنے، پھر کام کریں گے تو کام ہوگا۔ صرف کام کرنے سے کام نہیں ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ کامیابی کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ یہ جو ذکر کا التزام ہے، خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ فرما رہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ سے لو لگاؤ، وہ ضروری ہے، پھر کامیابی کام سے ہوگی۔ ذکر ہی نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ سے فریاد نہیں ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے، کوئی کام نہیں ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔